بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غفور احمد اپنے چینل پاور اینڈ پولیٹکس کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر کے حالات شدید کشیدہ ہونے کے باوجود نظام کے علمبرداروں نے 3 فیزز میں الیکشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر قرار دیں گے۔ کیا واقعی یہ سچویشن موجود ہے؟ دوسرا، عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے لانگ مارچ کا اعلان کے بعد میرپور سے قافلہ راولاکوٹ کی طرف رواں دواں ہے اور باقی شہروں سے بھی لوگ باغ سے راولاکوٹ کی طرف جا رہے ہیں اور باقی علاقوں سے لوگ مظفر آباد پہنچ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آزاد کشمیر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کی کریڈبلٹی کیا ہوگی، یہ ہے میرا موضوع۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر کر لیں۔ 9 جون سے عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج جاری ہے جو راولاکوٹ میں دھرنے کی شکل میں ابھی تک چل رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے معاملے کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے پاکستان کے سرکردہ شخصیات، آرمی چیف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، مفتی صحافی حامد میر کو یہ خطوط لکھے تھے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ عمر نذیر کشمیری نے جب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام دیا تھا کہ آپ رول ادا کریں اور مذاکرات سے مسئلہ حل کروائیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ویڈیو پیغام کے بعد 23 جون کو جو انہیں لانگ مارچ کا اعلان کرنا تھا انہوں نے ملتوی کر دیا تھا، مؤخر کر دیا تھا، اس لیے کہ مذاکرات کیے جائیں۔ اس کے بعد مختلف تاریخیں دی جاتی رہیں۔ 5 جولائی کو اعلان کیا گیا 4 دن کا ٹائم ہے مذاکرات کیے جائیں۔ پھر 9 جولائی کو پھر ٹائم دیا گیا 15 جولائی کا، اور 15 جولائی کے بعد پھر ٹائم دیا گیا 22 جولائی تک، اور اس کے بعد اس عرصے کے دوران بیک ڈور طور پر مذاکرات ہوتے رہے، کوششیں ہوتی رہیں، لیکن مجموعی طور پر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کردار ہے، جو تحریک ہے، جو لانگ مارچ کا یہ احتجاج ہے، اس کو حکومت آزاد کشمیر اور حکومت پاکستان نے ایک کمزوری سمجھا اور ٹائم گین کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے تحت ٹائم گین کرتے گئے، لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات پر کوئی بات نہیں کی گئی اور لارا لاپا دے کر یہ ٹائم لیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ کشمیر کے عوام مجبور ہو کر چپ ہو جائیں گے اور اس طریقے سے ہم الیکشن کروا دیں گے اور نئی حکومت آئے گی، اور عوامی ایکشن کمیٹی کو ہم قلعدم برقرار رکھتے ہوئے ان کی جو سٹانس ہے، ان کی جو احتجاج ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ دراصل بہت بڑی غلط فہمی بھی ہے، اور دوسری بات بہت بڑا زیادتی ہے کشمیری عوام کے ساتھ۔ پورے کشمیری عوام نے احتجاج کیا، ہڑتال جاری ہے، پورے کشمیر بند پڑا ہوا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، لوگوں نے والنٹری طور پر گھر بیٹھ کر احتجاج کیا اور اپنی ایکٹیویٹی معطل کی، معاشی سرگرمی معطل رکھی، روزگار کے مسائل پیدا ہوئے۔ اس کے باوجود کشمیر اور ڈٹی رہی۔ اس کے باوجود حکومت پاکستان اور نظام کے علمبرداروں کی طرف سے عوامی ایکشن کمیٹی کی خیر سگالی کی دعوت اور مذاکرات کی دعوت کو ہلکا لیا گیا، بلکہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی نے ایک اجلاس کیا، ایک تقریب منعقد کی، جس میں مختلف لوگوں نے خطابات کیے اور یہ کہا کہ 3 دن کا ٹائم ہے، ادروائز ہم جرگہ لے کر پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد حافظ نعیم الرحمان صاحب خاموش ہیں، کوئی جرگہ وہاں پر نہیں گیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے جو رول ادا کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی مثبت ہے۔ انہوں نے بار بار لانگ مارچ کو مؤخر کر کے یہ پیغام دیا کہ راولاکوٹ کے مقام پر ہی مذاکرات ہو جائیں تاکہ مزید کوئی آگے ہمیں جانا نہ پڑے، لیکن حکومت پاکستان کا یہ رویہ اور آزاد حکومت کا یہ رویہ اور پیپلز پارٹی کی دوغلی پالیسی کہ جی 12 سیٹیں ختم ہونی چاہیے، لیکن حکومت ان کی ہے اور انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے حالات اب مزید خراب ہو چکے ہیں۔ اس خرابی کی وجہ سے چونکہ لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، ابھی لانگ مارچ کا پڑاؤ مظفر آباد جائے گا، اب سیکورٹی فورسز ہیں، رینجرز ہیں،
تصادم ہوگا عوام کے درمیان اور اس کے نتیجے میں یقیناً نقصان ہوگا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب اس پوری سچویشن میں تقریباً یہ 1.5 ماہ کا عرصہ بنتا ہے، اس دوران عوامی ایکشن کمیٹی کا جو رویہ رہا ہے وہ پورا مٹ رہا ہے، انہوں نے دھرنا دے کر بیٹھے رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے یا کسی بھی شخصی کی طرف سے کوئی مذاکرہ کی دعوت نہ صرف انہوں نے قبول کی بلکہ انہوں نے ان کی باتیں سنی بھی ہیں اور اپنی بات پہ رکھی ہے۔ علماء کے وفود بھی راولہ کوٹ جاتے رہے ہیں، مذاکرات ہوتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے نظام کے علمبردار، پاکستان کے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ عوام کی آواز کو اس طریقے سے دبایا جائے گا اور عوام کو مجبور کیا جائے خود ہی اٹھ کر گھر چلے جائیں اور ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یا جو ہم کہیں گے وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ جو سفاکیت ہے اور یہ فرعونیت ہے اور یہ جبر ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے کیا جا سکتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کے عوام نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ متحد ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بمبر سے قافلے نکلے، میرپور سے، کوٹلی سے وہ رواں دواں ہیں، باغ سے لوگ راولہ کوٹ پہنچ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی مظفرآباد ڈویژن کے جو لوگ ہیں وہ مظفرآباد پہنچیں گے۔ یعنی پوری کشمیری عوام نے الیکشن کمپین میں حصہ ہی نہیں لیا، کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی ہے۔ جو امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر وہ کارنر میٹنگیں کر رہے ہیں، گاؤں میں جا نہیں سکتے، لوگوں کے پاس گئے ہی نہیں ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ چلاکی کا مظاہرہ کیا گیا۔ چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس دوران 3 ڈویژن ہیں اور 3 ڈویژن میں 3 ڈیٹس دے دی گئیں۔ 27 جولائی کو میرپور ڈویژن جس میں بمبر ہے، میرپور ہے، کوٹلی ہے، 2 اگست کو مظفرآباد ڈویژن اور پاکستان کی مہاجر سیٹ ہے۔ مظفرآباد ڈویژن میں جو جیلم ویلی ہے، اس کے علاوہ 8 مقام ہے، نیلم ویلی ہے، مظفرآباد شہر ہے، اور پنچ ڈویژن میں 10 اگست کو الیکشن کروائے جائیں گے۔ پنچ ڈویژن میں مین شہر راولہ کوٹ ہے، پلندری ہے، باغ ہے اور حویلی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یعنی اس الیکشن کا مقصد ایک ہی ہے، ایک سلیکٹڈ حکومت جنہوں نے جب اپنے کاغذات نامزد جمع کرائے ہیں، ووٹ ان کو پڑھنا کوئی نہیں ہے، ووٹ پڑے گا تھوڑے بہت ووٹ، اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں گے اور جھوٹا پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے کیا جائے گا۔ اور پاکستان میڈیا کا حال یہ ہے کہ انہیں خبر دینا گوارا نہیں کی، اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ جھوٹ بولتے رہے اور یہ کہیں کہ جی کشمیری چند لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر، پورا کشمیر نے احتجاج کر کے کاروبار بند کر کے ثابت کیا کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں، اور آج کی ویڈیو یہ بتا رہے ہیں۔ اور اب یہ عوام کا کوئی رول نہیں ہے اس الیکشن میں، آزاد کشمیر سیاسی پارٹیاں نظام کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، ان کو عوام کے حقوق سے کوئی غرض نہیں ہے، اور پورے عوام عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں۔ اس ایسے حالات میں جو بھی الیکشن ہوں گے کشمیری عوام اسے کبھی قبول نہیں کریں گے، اور جو حکومت بنے گی وہ ایک ڈمی حکومت ہوگی، ایک سلیکٹڈ حکومت ہوگی، ایک پپٹ حکومت ہوگی۔ اور اگر آزاد کشمیر کے لیڈر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 18 سال مورا ہی بننا ہے، ابھی مورا بن کے بیٹھ جائیں گے، لیکن اس بار عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک میں مزید اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ میری ذاتی رائے میں یہ تحریک پورے کشمیر کے چپے چپے پھیل چکی ہے، اور اس تحریک کو دبانا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت مسئلے کا حل ہے، گولی چلائیں گے، خون بہائیں گے، تو یہ کشمیری کو کبھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اس تحریک اب جو چل پڑی ہے، جو دھوکہ دیا گیا کشمیریوں کو، جو فراڈ کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو جی جو ہے نا ہم اپنی چلاکیاں کرتے رہیں گے۔ اور سردار عتیق صاحب جو ہے درکوٹ کے مقام پر، مقام پر چند لوگوں سے خطاب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں کشمیر کا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف اور محترمہ مریم نواز صاحبہ مظفرآباد جلسہ کیا، انہوں نے میرپور جلسہ کیا، اور بلاول بھٹو صاحب نے میرپور جلسہ کیا، مظفرآباد جلسہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کشمیری عوام نے ہمیں ووٹ دینا ہے۔ یعنی میاں نواز شریف اتنا بڑا کلکار کا لیڈر 3 بار پاکستان پرائم منسٹر بن چکے ہیں، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہاں یہ کہہ سکے کہ کشمیری عوام تو شامل ہی نہیں ہے الیکشن کمپین میں، اور الیکشن کو ملتوی کیا دیا جائے، اور یہ الیکشن کیسے فیئر ہو سکتے ہیں، اور جا کر وہاں پر اعلانات ہو رہے ہیں یہ ترقیاتی کام ہم نے کروانا ہے، یہ کروانے ہیں۔
یعنی لیڈر کا کام ہوتا ہے حق بات بولنا، آواز اٹھانا۔ میاں نواز شریف جنرل جیلانی کی پیداوار، ثابت کیا میاں نواز شریف نے کہ عوامی لیڈر نہیں ہے، وہ ہمیشہ اقتدار کے لیے اداروں کے ساتھ پپٹ بننے کا گوارا کیا اس نے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، آصف زرداری عابد صدر بیٹھے ہوئے ہیں، نظام کی بی ٹیم بنے ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے نا بھاشن دیتے ہیں کشمیریوں کو۔ تو میری نظر میں ایسے الیکشن جو ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر کے عوام اگر یہ لانگ مارچ ختم بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو پوچھ ٹی وی میں الیکشن ہوں گے یا جو مظفر آباد میں ہوں گے، میرپور میں جو کل ہو رہے ہیں، میری نظر میں یہ الیکشن نہیں ہے، صرف سلیکشن ہے اور یہ فراڈ ہو رہا ہے۔ اور اس الیکشن کو کشمیر عوام نہیں مانیں گے۔ عوام سیکورٹی کو اب تحریک کے اندر ایک اور نقطہ شامل کر دینا چاہیے کہ جو بھی نئی حکومت بنے اس کو مسترد کر دینا چاہیے اور اس کے خلاف لانگ مارچ کر دینا چاہیے کہ سوکھوں کو ہٹایا جائے اور دوبارہ فیئر الیکشن کروائے جائیں۔ یہ آزاد کشمیر کے اندر ڈرامے بازی ہو رہی ہے اور منافقت ہو رہی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کشمیری کو بھیڑ بکری ہیں، جو یہاں سے آرڈر کیا جائے گا اس کو مان لیں گے اور جو مرضی کریں گے آپ پپٹ یہ حکومتیں وہ بنائیں گے۔ مسلم نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف بائیکاٹ کر چکی ہے۔ آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی، جسے ٹاگا پارٹی بھی نہیں کہا جا سکتا، الیکٹیو میں شامل کر کے پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جی بڑے الیکشن ہو رہے ہیں۔ یہ فراڈ اور دھوکہ کشمیر سے کیا گیا تو یہ عوامی سیکورٹی کی تحریک مزید بڑھے گی اور کوئی کشمیری عوام، کشمیری لوگ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لہٰذا یہ ڈونگ نہ رچایا جائے، یہ جلو پھیرنے کا پلان نہ بنایا جائے۔ یہ 78 سال ہو گئے کشمیری عوام، آپ کشمیری عوام پرامن طریقے سے برداشت کرتے رہے ہیں، حقوق پامال ہوتے رہے ہیں، اور اب حقوق مانگے ہیں اور ان کے حقوق ماننے کے بجائے آپ گاؤں کا الیکشن کروا کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی کشمیری عوام نے اپنا فیصلہ دیا ہے اور کہ یہ آزاد کشمیر ہے۔ یعنی پاکستانی حکومت کو ریاست کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ انڈیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں۔ انڈیا وہاں بھی الیکشن جو ہوتے رہے ہیں، سلیکٹ الیکشن ہوتے رہے ہیں، اپنی مرضی کے الیکشن ہوتے رہے ہیں، دھاندلی سے الیکشن ہوتے رہے ہیں، اور یہی کام پاکستان کے زیر انتظام آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے۔ کل کے بلتستان میں جو الیکشن ہوئے سب کو معلوم ہے الیکشن کتنے فیئر ہوئے۔ آزاد کشمیر کے عوام کھڑے ہوئے ہو چکے ہیں۔ کل تاریخ کا بہت بڑا لانگ مارچ شروع ہوگا راولہ کوٹ سے، اور آزاد حکومت ریاست آزاد جموں کشمیر میرپور ڈویژن الیکشن کروا کر یہ پیغام دے گی کہ کشمیری عوام نے فیصلہ دے دیا، تو ایسا ہرگز نہیں، یہ جھوٹ اور فراڈ ہے۔ اس الیکشن کو میری نظر میں ابھی سے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو بھی ٹرن آؤٹ بتایا جائے گا وہ فیک ہوگا، وہ حقیقی نہیں ہوگا، اور جو لوگوں نے بائیکاٹ کرنا ہے، لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالنا، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جعلی الیکشن کروا کے آزاد کشمیر کا وہ کنٹرول کیا جائے گا، تو یہ ابھی ان کی بھول ہے۔ یہ نہ 50 ہے، نہ 60 ہے، نہ 70 ہے۔ اب یہ 2026 گزر رہا ہے، اب لوگوں کو شعور آ چکا ہے اور آپ کے ڈرائیو مزید چلنے والی نہیں ہیں۔ لہٰذا میری اپیل ہے کہ الیکشن کروانے ہیں تو پراپر کروائے جائیں، اس کے لیے عوامی سیکورٹی کو اعتماد میں لیا جائے، ان سے مذاکرات کیا جائے، ان کے مطالبات کو جائز نام تسلیم کیا جائے، اور واضح طور پر ایک ایسی ڈیٹ دی جائے 2-3 ماہ کے بعد کی جس میں باقاعدہ کمپین ہو اور عوام کو فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ ادروائز اس الیکشن کو کوئی فری اور فیئر نہیں قرار دے گا۔ بہت شکریہ۔